السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس شاندار ٹریلر کا یہ سین پورے ٹریلر کے سب سے زیادہ دردناک، خوفناک اور جذباتی مناظر میں سے ایک محسوس ہوتا ہے۔ یہ منظر صرف قید، تشدد یا دشمن کی بربریت نہیں دکھاتا، بلکہ یہ محبت کی اس آزمائش کو ظاہر کرتا ہے جہاں ایک انسان اپنے محبوب کی تکلیف کے سامنے مکمل بے بس ہو جاتا ہے۔ اس پوری سین میں ظلم، انتقام، نفسیاتی اذیت اور دل دہلا دینے والا درد اس شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ دیکھنے والا خود کو اس ماحول کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ منظر کا آغاز ایک تاریک اور خوفناک زندان سے ہوتا ہے۔ فضا میں نمی، خاموشی اور قید کی وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ آہنی زنجیروں کی آواز پوری ماحول کو مزید ڈراونا بنا رہی ہے۔ اسی زندان میں ابرانوس بے زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہیں، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی جنگی آگ جل رہی ہے۔ اس کے سامنے کمانڈر اندریاس موجود ہے۔ اندریاس نہایت سرد اور خطرناک انداز میں ابرانوس بے سے سوالات کر رہا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ سلطان اورحان کے منصوبوں، فوجی نقل و حرکت یا عثمانیوں کے خفیہ راز جاننے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن ابرانوس بے خاموش رہتا ہے۔ وہ نہ خوف ظاہر کرتا ہے، نہ دشمن کے سامنے جھکتا ہے، اور یہی چیز اندریاس کو مزید غصہ دلاتی ہے۔ پھر اچانک منظر کا سب سے خوفناک لمحہ سامنے آتا ہے۔ ساتھ والے زندان میں ڈفنی موجود ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سرد بہری اور آنکھوں میں انتقام صاف محسوس ہوتا ہے۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا خنجر نکالتی ہے اور بے رحمی سے فاطمہ خاتون کے بازو پر زخم لگا دیتی ہے۔ فاطمہ درد سے چیخ اٹھتی ہے۔ اس کی چیخ پورے زندان میں گونجتی ہے، اور یہی لمحہ پوری منظر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ صرف جسمانی اذیت نہیں بلکہ ابرانوس بے کو ذہنی طور پر توڑنے کی کوشش محسوس ہوتا ہے۔ فاطمہ کی درد بھری آواز جیسے ہی ابرانوس کے کانوں تک پہنچتی ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل جاتے ہیں۔ اب وہ صرف ایک جنگجو نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو اپنے محبوب کی تکلیف کے سامنے بے بس کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، درد اور بے چینی ایک ساتھ ابھر آتے ہیں۔ وہ پوری طاقت سے اپنی زنجیریں ہلاتا ہے، جیسے کہ گویا اگلے ہی لمحے وہ ان زنجیروں کو توڑ دے گا۔ پھر وہ لال آنکھوں سے اندریاس کو دیکھتے ہوئے چیختا ہے، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ سنا تم نے؟ یہ جملہ صرف دھمکی نہیں بلکہ ایک عاشق کے ٹوٹے ہوئے دل کی چیخ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ابرانوس بے شاید اپنی تکلیف برداشت کر لیتا، مگر فاطمہ خاتون کی چیخ اس کے اندر موجود ہر صبر کو توڑ دیتی ہے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ دشمن جان بوجھ کر فاطمہ خاتون کو ابرانوس بے کے سامنے اذیت دے رہا ہے تاکہ وہ عثمانیوں کے راز اگل دے یا ذہنی طور پر ٹوٹ جائے۔ لیکن اس منظر سے ایک اور اہم بات بھی سامنے آتی ہے۔ ڈفنی اب صرف دشمن نہیں رہی، بلکہ وہ ذاتی نفرت اور انتقام کی آگ میں جلتی ہوئی عورت محسوس ہونے لگی ہے۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی ہمدردی نہیں، گویا وہ فاطمہ خاتون کو تکلیف دیکھ کر اندرونی سکون محسوس کر رہی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ڈفنی کے دل میں فلاویوس یعنی ابرانوس بے کے ماضی سے جڑی کوئی نفرت یا حسد موجود ہو، اور اب وہ اسی انتقام کو پورا کرنا چاہتی ہو۔ ناظرین، اس سین کی سب سے طاقتور چیز ابرانوس بے کی بے بسی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایسا غازی جو میدان جنگ میں دشمنوں کو کاٹ ڈالتا ہے، آج اپنے محبوب کو بچانے کے لیے زنجیروں میں جکڑا کھڑا ہے، اور یہی چیز اس منظر کو دل دہلا دینے والا بنا دیتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں ابرانوس بے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فاطمہ خاتون کو بچانے کی کوشش کرے، چاہے اس کے لیے اسے خود موت کے منہ میں کیوں نہ جانا پڑے۔ ٹریلر کا یہ سین ختم ہوتی ہی دل میں ایک ہی سوال شدت سے باقی رہ جاتا ہے، کیا ابرانوس بے فاطمہ خاتون کو اس ظلم سے بچا پائے گا، یا پھر دشمن ان دونوں کی محبت کو توڑنے کے لیے ایسی حد پار کرنے والا ہے جس کے بعد واپسی ممکن نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس شاندار ٹریلر کا یہ سین بھی بہت زیادہ خوفناک، دردناک اور دل دہلا دینے والا منظر محسوس ہوتا ہے۔ یہ سین صرف آگ، قید یا دشمن کی صفاقی نہیں دکھاتا، بلکہ یہ اس لمحے کی تصویر لگتا ہے جہاں امید اور موت ایک دوسرے کے بالکل سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس پورے منظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آنے والی قسط میں کئی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہیں۔ منظر کا آغاز درسن کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ زمین پر بے حرکت پڑا ہے، اس کے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے ارد گرد خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا ہے کہ شاید درسن شدید زخمی ہو چکا ہے، یا پھر دشمن کے ساتھ خوفناک جنگ کے بعد شہادت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ خاص طور پر پچھلے ٹریلرز میں دمرہان کے ہاتھوں درسن کی زخمی ہونے کے بعد اب اس کا اس حالت میں دکھائی دینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں اس کردار کی قسمت
ایک بڑے المیہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ درسن کی حالت سلطان اورحان کے لیے ایک اور شدید صدمہ بن جائے، کیونکہ برہان الب کی شہادت کے بعد اب اپنے ایک اور قریبی ساتھی کو کھونا عثمانیوں کے حوصلے پر بہت گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد منظر مکمل طور پر بدل جاتا ہے اور ٹریلر کا سب سے خوفناک ماحول سامنے آتا ہے۔ فاطمہ خاتون اور ایورانوس پہ ایک اہنی زندان نما قفس میں قید ہیں۔ ان کے ارد گرد تاریکی، خاموشی اور خوف کا عالم ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دشمن نے انہیں صرف قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندہ جلانے کے لیے یہاں بند کیا ہو۔ فاطمہ خاتون کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف ایورانوس بھی پوری بے بسی کے باوجود اپنی نگاہوں سے فاطمہ کو تسلی دینے کی کوشش کرتا محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر اچانک یکت وہاں پہنچتا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اور آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کافی عرصے سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس قفس کے ارد گرد آگ لگا دیتا ہے۔ اگلے ہی لمحے آگ کی لپٹیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دھواں پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ فاطمہ اور ایورانوس آگ کے درمیان قید ہو جاتے ہیں، اور منظر اس قدر خوفناک محسوس ہوتا ہے کہ جیسے موت خود ان کے گرد رقص کر رہی ہو۔ یہ صرف قتل کی کوشش نہیں لگتی، بلکہ یکت کا مکمل انتقام محسوس ہوتا ہے۔ وہ شاید چاہتا ہے کہ ایورانوس اور فاطمہ آہستہ آہستہ اذیت میں جلتے رہیں، تاکہ ان کے چیخیں اس کے دل کے زخموں کو سکون دے سکیں۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ یکت اب مکمل طور پر اندھی نفرت میں ڈوب چکا ہے، اور اس کے لیے اب صحیح اور غلط کی کوئی حد باقی نہیں رہی۔ لیکن اس منظر کی سب سے طاقتور بات وہ لمحہ بنتا ہے جب سلطان اورحان یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ دور کھڑا ہوتا ہے، اور پہلی بار اس کے چہرے پر حقیقی بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت، غصے اور خوف سے بھر جاتی ہیں۔ گویا ایک لمحے کے لیے وہ بھی سمجھ نہیں پاتا کہ اپنے قریبی لوگوں کو اس آگ سے کیسے نکالے۔ یہ منظر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ شاید سلطان اورحان وقت پر وہاں پہنچ تو جاتا ہے، مگر حالات اس کے قابو سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ اور یہی چیز اس سین کو اور زیادہ دردناک بنا دیتی ہے، کیونکہ ایک سلطان جو میدان جنگ میں ہزاروں دشمنوں کا سامنا کر سکتا ہے، آج اپنے لوگوں کو جلتی آگ میں دیکھ کر بے بس کھڑا ہے۔ ناظرین، بہت ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں اورحان اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس آگ میں کود پڑے، کیونکہ فاطمہ صرف اس کی بہن نہیں بلکہ اس کے دل کا ایک حصہ ہے، اور اگر ایورانوس بے یا فاطمہ خاتون کو کچھ ہوا تو شاید یہ واقعہ سلطان اورحان کو پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک اور بے رحم جنگجو بنا دے۔ اس پورے منظر میں آگ صرف ایک ہتھیار محسوس نہیں ہوتی، بلکہ نفرت، انتقام اور آنے والی تباہی کی علامت بن جاتی ہے۔ ٹریلر کا یہ منظر ختم ہوتی ہی دل میں ایک ہی سوال خوف بن کر باقی رہ جاتا ہے، کیا سلطان اورحان وقت پر فاطمہ خاتون اور ایورانوس بے کو اس جلتے ہوئے قفس سے نکال پائے گا؟ اس کے علاوہ ناظرین، ٹریلر کا یہ سین تلواروں کی جنگ سے زیادہ دلوں کی جنگ محسوس ہوتا ہے۔ یہ منظر بظاہر محل کے اندر ہونے والی چند تلخ گفتگوؤں پر مشتمل ہے، مگر حقیقت میں یہ آنے والے ایک بڑے خاندانی طوفان، حسد، محبت، اقتدار اور ماں بننے کے خواب کے گرد گھومتا ہے۔ اس پوری سین میں الفاظ تلواروں سے زیادہ خطرناک محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں دشمن باہر نہیں بلکہ ایک ہی محل کی دیواروں کے اندر کھڑا نظر آتا ہے۔ منظر کا آغاز نیلوفر خاتون اور اسپرچا خاتون کے آمنے سامنے آنے سے ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے موجود ہوتی ہیں، مگر ماحول میں عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا ہے۔ نیلوفر کی آنکھوں میں غصہ اور دل میں جلتا ہوا درد صاف دکھائی دیتا ہے، جبکہ اسپرچا ہمیشہ کی طرح پرسکون مگر پر اعتماد نظر آتی ہے۔ پھر نیلوفر طنزیہ انداز میں اسپرچا سے کہتی ہے، تمہاری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے تم بچوں کی زبان نہیں سمجھتی۔ یہ جملہ بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ نیلوفر کے دل کی وہ آگ محسوس ہوتی ہے جو وہ کافی عرصے سے اپنے اندر چھپائی بیٹھی ہے، کیونکہ نیلوفر اب اسپرچا کو صرف سلطان اورحان کی دوسری بیوی نہیں سمجھتی بلکہ ایک ایسی عورت کے طور پر دیکھنے لگی ہے جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی، اس کے شوہر اور شاید اس کے بچوں کی جگہ تک پہنچ رہی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ نیلوفر کو اب یہ خوف ستانے لگا ہو کہ اگر اسپرچا کی بھی اولاد ہو گئی تو محل کے اندر طاقت کا توازن بدل جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسپرچا کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس منظر کی سب سے حیران کن بات اسپرچا کا جواب محسوس ہوتا ہے۔ وہ غصہ نہیں کرتی، نہ ہی آواز بلند کرتی ہے، بلکہ مکمل اعتماد کے ساتھ نہایت سکون سے کہتی ہے، جب بہت جلد میری اپنی اولاد ہوگی تو میں سیکھ لوں گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورا ماحول بدل جاتا ہے، کیونکہ پہلی بار اسپرچا صرف ایک باذتین شہزادی یا سیاسی بیوی کے طور پر نہیں بلکہ سلطان اورحان کی حقیقی شریک حیات،
بننے کی خواہش ظاہر کرتی نظر آتی ہے۔ یہ جملہ دراصل ایک اعلان محسوس ہوتا ہے کہ اب اسپورچا صرف محل میں رہنے نہیں آئی، بلکہ وہ اس خاندان کا مستقل حصہ بننا چاہتی ہے، اور شاید یہی بات نیلوفر کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اس لیے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہ غصے میں کہتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ جملہ صرف انکار نہیں بلکہ ایک خوف کی چیخ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ نیلوفر اب محسوس کرنے لگی ہے کہ سلطان اورحان کا دل آہستہ آہستہ اسپورچا کی طرف جھکنے لگا ہے، اور یہی چیز اسے اندر سے بے چین کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین، اسپورچا ایک بار پھر نہایت سکون سے جواب دیتی ہے، بہتر ہے کہ تم اسے تسلیم کر لو۔ یہ الفاظ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اسپورچا اب پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ ممکن ہے آنے والے ایپیسوڈز میں وہ محل کے اندر اپنی جگہ مزید مضبوط کرے، اور یہی چیز نیلوفر اور اس کے درمیان کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھا دے۔ پھر منظر بدلتا ہے اور نیلوفر خاتون اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ایک خط پڑھ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف محسوس ہو رہی ہے۔ یہ خط شاید کسی نئی سازش، خفیہ خبر یا خطرناک راز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ اس خط کا تعلق یا تو اسپورچا سے ہو یا پھر سلطان اورحان کے خلاف ہونے والی کسی نئی خفیہ سازش سے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نیلوفر کو کسی نے جان بوجھ کر ایسا پیغام بھیجا ہو جو اس کے دل میں مزید شک اور خوف پیدا کرے۔ اس پورے منظر میں سب سے اہم چیز دو عورتوں کے درمیان چلنے والی خاموش جنگ محسوس ہوتی ہے۔ ایک طرف نیلوفر ہے جو اپنے خاندان، اپنے بچوں اور اپنے محبت کو بچانا چاہتی ہے، دوسری طرف اسپورچا جو اب سلطان اورحان کی زندگی میں صرف ایک سیاسی کردار نہیں بلکہ ایک حقیقی شریک حیات بننا چاہتی ہے۔ ناظرین، ٹریلر کا یہ سین ختم ہوتی ہی دل میں ایک ہی سوال شدت سے گونجنے لگتا ہے کہ اسپورچا واقعی سلطان اورحان کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو کیا نیلوفر اس حقیقت کو برداشت کر پائے گی، یا پھر محل کے اندر یہ خاموش جنگ ایک بڑے طوفان میں بدل جائے گی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔